अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। ये मोटरवे का इलाका है और आज मैं जा रहा हूँ मियाँ वाली अपनी वालदा को मिलने के लिए। तो आप सफ़र के लिए दुआ भी करें, आपको इंशाल्लाह अपडेट भी करते रहेंगे, गपशप भी लगाएंगे। और मोटरवे पे जब आते हैं ना तो आपको पता है नवाज़ शरीफ की और इन लोगों की याद आती है कि इतनी अच्छी मोटरवे इन्होंने बनाई है, खूबसूरत हर लिहाज से। तो थोड़ी सी सियासी बात ये करते हैं कि आपको पता है कि इमरान नियाज़ी साहब ने कल एक नया शोशा छोड़ दिया। पहले तो था जी पंजाब हुकूमत गिराई जा रही है, ये है वो है। आज जो उसने शोशा छोड़ा है वो ये छोड़ा है कि जनाब -1 फार्मूला आ गया है। वाह जी वाह, -1। अब -1 फार्मूला कहाँ आया है, कौन लाया है? फिर कहते हैं जी मेरे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। कौन कर रहा है? तौहीन अदालत कौन कर रहा है? और तौहीन इलेक्शन कमीशन कौन कर रहा है? और बयान अल्फ़ी जो आपने दिए हैं झूठे, वो किसने दिए हैं? फॉरेन फंडिंग वाला केस किसने किया है? तो ये साजिश तो नहीं है नियाज़ी साहब, ये साजिश तो नहीं है। ये तो आपका अपना ही किया हुआ है जो आपके सामने आ रहा है। ये तो बल्कि हम तो PDM वालों से नाराज़ हैं, मौलाना फजल रहमान से, नून लीग से, कि उन्होंने आपको हटाने के लिए कुछ नहीं किया। आप माशाल्लाह अपने बोझ तले ही दबे जा रहे हैं और वही आपके लिए काफ़ी है। आपका जो बोझ है ना वही काफ़ी है। ये जितने 5-7 कुड़कियाँ लग गई हैं आपकी, ये आपकी अपनी वजह से लगी हैं ना, कि आपने काम ही ऐसे किए हैं। कल आपने फिर इलेक्शन कमीशन की तौहीन कर दी है। आपने इलेक्शन कमीशन वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, आपको पता है ना, वो आईनी हैसियत है उसकी। आपने उनको कह दिया कि आप इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बेशर्म है और घटिया है। ये जनाब कंटेम्प्ट है आपके ख़िलाफ़। न्याय से पहले भी कंटेम्प्ट चल रही है इसी इलेक्शन कमीशन के सामने। तोशाखाना का केस भी चल रहा है, फॉरेन फंडिंग वाला केस भी चल रहा है, तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला भी चल रहा है। बेल के हवाले से भी आपने कल जो बयान दिया है कि मैंने पेश नहीं होना, तुम अपने आप को सुपर हीरो समझते हो और तुम्हें ये नहीं पता कि आप ख़ुद ही तकरीरों में कहते हो कि हर बड़ा छोटा को ला के नीचे होना चाहिए, और मैं ला के नीचे लाऊंगा। सब बातें तेरी जो है ना गले से ऊपर ऊपर की हैं, बाकी अमल तेरा जड़ा 6 फुट का कद है ना उसके ऊपर तेरा अमल नहीं है। तो अब शिकंजा कसा जा रहा है, कुड़कियाँ जो है वो लगाई जा रही हैं और उसमें तुमने फंसना ही फंसना है। एक आदमी तो फंसना है ना। अब तुझे ये भी बावर कराना पड़ेगा कि तू लाडला भी नहीं रहा, ठीक है ना, लाडला भी नहीं रहा। तो ये नए नए शोशे छोड़ रहा है। आज इन्होंने ऐलान किया जी मुल्कगीर हड़ताल का। किस चीज़ की हड़ताल भाई? हुआ क्या है ये तो बताएं आवाम को, बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्या हुआ क्या है? हड़ताल किस चीज़ की? कोई हंगामा हो गया है? क्या हो गया? हड़ताल ये कर रहे हैं कि जी फ़र्द जुर्म क्या लग गए। ये फिर दोबारा मैं समझता हूँ कि कंटेम्प्ट कर रहे हो। तो फ़र्द जुर्म की कोई हड़ताल नहीं कर सकता। ये आप फिर जो है ना वो गलत ट्रैक पे चढ़ रहे हो, और गलत ट्रैक आपको फवाद चौधरी एंड कंपनी जो है ना ये बता रहे हैं। इसलिए अब इमरान खान तेरे दिन थोड़े हैं ना भाई। पाकिस्तान के लिए कुछ करो। तुम पाकिस्तान को कमज़ोर करने पे लगे हुए हो, तुम्हें इतना भी नहीं है। अब अदालत ने आपके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाया, तुमने आज हड़ताल की कॉल दे दी है। कोई बनती है ये कॉल? ये ड्रामेबाजी अब और मज़ीद नहीं चल सकती। अब इंशाअल्लाह ताला बनी गाला से अडियाला दूर नहीं है। अब वो दिन आ रहे हैं सारे, जो तुम कल आपने तफ्तीश होना है। एक आम छोटे से वकील से भी पूछ लेना कि जब मुलज़म कबल अज़ गिरफ़्तारी पे होता है तो उसको थाने में जाके हाज़िरी लगवानी पड़ती है, शामिल तफ्तीश होना पड़ता है। और आपको कल वो आपका इंतज़ार करते रहे 3 बजे कि नियाज़ी साहब आएंगे और वो शामिल तफ्तीश होंगे, और तुम नहीं गए, तुमने रिटर्न जवाब लिख के दे दिए।
یہ کوئی وہ تسلی والا جواب نہیں ہے ریٹن جو آپ نے دیا ہے. اس لیے یہ سارے غیر قانونی کام کر رہے ہو اور اوپر سے دھمکیاں لگا رہے ہو. یہ جو -1 فارمولہ ہے نا، اس کے لیے آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ذرا شاہ محمود قریشی سے پوچھیں اس کے رابطے کہاں ہیں، وہ کیا کر رہا ہے. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میرے خلاف سازش کہاں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ نہ کھیلو. اور تم جو اشارے کنارے کر رہے ہو نا، سب کو پتہ ہے کہ تم فوج کی طرف اشارے کنارے کر رہے ہو. مسٹر ایکس، مسٹر وائی، کون ہے یہ مسٹر ایکس وائی؟ ہمت ہے تو نام لے لیں پھر، لیکن بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہو. اس لیے آپ کے یہ جتنی چالیں ہیں نا، یہ ساری ناکام ہوں گی اور آپ کو جناب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ سارے کیس تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اس میں کوئی بھی مولانا فضل الرحمان نے آپ کے اوپر کیس نہیں بنایا، نون لیگ نے نہیں بنایا، پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا. آپ تماشا کر کے بیٹھے ہوئے. آپ تل گئے ہو کہ میں نے اس ملک میں امن سے نہیں رہنا. پہلے بھی جب نواز شریف تھا تم نے 126 دن کا دھرنا دیا، کوئی تک بنتا تھا؟ چائنا کا وزیر اعظم آیا، آپ نے کہا جی میں نے راستہ نہیں دینا. میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. میں نے جب سپریم کورٹ گیا، آگے طاہر القادری اور آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے کھڑے تھے، انہوں نے ہماری گاڑیوں کی تلاشی لی. ہمیں کتنی شرمندگی ہوئی کہ ہم سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور آپ نے ڈنڈے پکڑا کے کھڑے کر دیے. آپ اس طرح کا ماحول چاہتے ہیں، عدلیہ کے اوپر بھی آپ شب خون مارنا چاہتے ہیں. آپ نے تو پوری کوشش کی ہے. مجھے بتائیں کوئی ایسا سابق وزیر اعظم آپ رہے ہیں کسی نے کبھی جج کا نام لے کے، اور وہ بھی خاتون جج کا نام لے کے، دیبا کا، آپ نے تو اس کی زندگی خطرے میں ڈال دی. وہ تو اللہ نے اس کو بچایا، ورنہ جو تیرے کریزی یوتھیے پھر رہے ہیں انہوں نے ڈنڈے سوٹے لے کے جا کے عدالت میں پہنچ جانا تھا کہ تو ساڈے لیڈر نو اس طرح کہنی ہے. اور اس کا قصور کیا ہے؟ کیا عدالتیں ریمانڈ دینا بند کر دیں؟ شہباز گل جس کی تم تعریفیں کر رہے ہو، امریکہ کا جو چمچہ ہے اور ایجنٹ ہے، اس نے تھوڑی باتیں کی ہیں. اس نے کہا ہے جونیئر سپاہیوں کو کہ جناب تم اپنے سینئر کے احکامات ماننے کے پابند نہیں ہو. یہ سیدھی سیدھی بغاوت ہے. تم کہتے ہو کہ میرے سوا کوئی جناب وہ ایماندار نہیں ہے اور میرے سوا کوئی لیڈر نہیں ہے. اور ابھی تمہارے یہ فواد چودھری وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آرمی چیف کا تقرر ہے یہ تم نہیں کر سکتے. کیوں بھائی نہیں کر سکتے؟ وہ وزیر اعظم نہیں؟ اور وہ تمہاری طرح وزیر اعظم نہیں ہے کہ نون لیگ کی 70-80 سیٹوں کو MNA کی کم کر کے آپ کو لایا گیا تھا خصوصی طور پہ. اس لیے میں آج ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہوں کہ پاکستان کو سکون کے ساتھ چلنے دو. پچھلے بھی نواز شریف کے جو 5 سال سے تم نے روز جلسے جلوس، اور نواز شریف صاحب واقعی وہ شریف ہے، انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. یہی جلسے آپ کے خلاف ہوں تو آپ جیسے دیبا کے خلاف ہوئے نا سیشن جج کے، آپ تو ادھر ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں ہٹلر والی، کہ جی جیسے ہٹلر ہو. ہٹلر کہتا ہے جی کہ میرے سامنے اور کوئی پارٹی نہ آئے، صرف آپ کی ایک ہی پارٹی ہو، تو آپ اکیلے ہوں، چیئرمین ہوں اور آپ وزیر اعظم ہوں اور آپ ہی سارا کچھ ہو. آپ اس طرح کا نظام چاہتے ہیں. آپ ویسے آپ کو سیاست آتی کون سی ہے؟ کون سی آپ نے کوئی اسٹوڈنٹ لائف سے سیاست شروع کی ہے یا نرسری؟ 50 سال میں تو آپ نے سیاست شروع کی ہے، وہ بھی گولڈ سمتھ کی مہربانی سے، جس نے آپ کو بیٹی کا رشتہ دیا اور وہ آپ نے اس سے پیسے لیے، پیسوں کی خاطر ہی آپ نے شادی کی اور ان کو کہا جی مجھے پروموٹ کرو، تو وہی یہودی فیملیاں آپ کو پروموٹ کر رہی ہیں. یہی فارن فنڈنگ کیس میں نکلا ہے. ہم کوئی بغیر ثبوت کے آپ کے خلاف بات نہیں کر سکتے. میں بھی سینئر سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، کبھی ہم نے ایسی بات نہیں کی. جو کچھ تم کر رہے ہو عدالتوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا میں تو سیدھا لفظ ہی بولتا ہوں فوج کے ساتھ، یہ تم اچھا نہیں کر رہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہو. آگ سے کھیلنا بند کرو. کس چیز کی تم نے آج احتجاج کی ہڑتال دی ہے بھائی؟ ملک گیر ہڑتال کس چیز؟ ہوا کیا ہے مجھے یہ تو بتائیں. فرد جرم ہی لگا ہے بس. فرد جرم کے حوالے سے آپ نے دینی ہے تو پھر یہ سیدھی اعلان جنگ ہے عدلیہ کے ساتھ بھی اور فوج کے ساتھ بھی.
اور جو کارکن ہے نا اس کے عمران خان کے، وہ بھی ہوش سے سن لیں، اب اس سے جان چھڑاؤ، ورنہ یہ تمہیں قتل بھی کروائے گا، جیل بھی پہنچائے گا، تمہارے اوپر پرچے بھی کروائے گا۔ یہ نیازی کہتا ہے کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں نا تو پھر بے شک پاکستان بھی نہ رہے۔ تو جب یہ ایسی حرکتیں کرے گا تو ایف آئی آریں ہوں گی، پرچے ہوں گی، سارا کچھ ہوگا نا۔ اس لیے آج نیازی صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں امن و امان قائم رہنے دیں۔ سیلاب کا ماحول بنا ہوا ہے، آپ کو دھرنے ورنے اور یہ احتجاج اور یہ ساری چیزیں یہ بلا وجہ ہیں۔ صبر سے کام لو، اپوزیشن کچھ دن کرو، اور انشاءاللہ الیکشن جو ہے وہ 31 اگست 2023 میں ہوں گے۔ یہ میں پی ڈی ایم والوں کو کہہ رہا ہوں کہ 2 چیزیں فوری طور پہ اناؤنس کرو، اس کو سکون مل جائے گا۔ ایک الیکشن کی ڈیٹ 31 اگست 2023، اور دوسرا یہ نامینیشن جو چیف آف آرمی سٹاف کی ہے نا، یہ بھی کر دو، اس کو سکون مل جائے گا۔ کر دو یہ بھی جو بھی میرٹ پہ کرنا ہے۔ تو دوستو آج میں یہ سفر پہ ہوں اور اپنی والدہ کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو راستے کی بھی اچھی ویڈیو بھی بنائیں گے، دکھائیں گے بھی صحیح۔ تو آپ دعا کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطے کریں گے۔ آپ جو نئی تازی اپڈیٹ تھی وہ میں نے -1 فارمولے کی آپ کو بتا دی ہے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔